بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. مولانا نبي الأمين المتين الكريم، ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تب ارشاد فرمایا کہ حضرت علی مولا علی مرتضی علیہ السلام آپ کی طبیعت انتہائی علیل ہوئی، بہت زیادہ سخت بیمار ہوئے. آپ کے پاس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آئے. آپ بیمار تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ، علی اتنے زیادہ علیل ہے کہ اب ان کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا بچ نہیں سکتے، اتنے زیادہ بیمار ہے. رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، علی اس وقت تک نہیں مرے گا، علی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا دل غموں سے بھر نہ دیا جائے. علی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا دل غموں سے بھر نہ دیا جائے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری اہل بیت کے متعلق تم لوگوں کی آزمائش ہوگی، میری اہل بیت سے تم لوگوں کو آزمایا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے، وہ رسول خدا تھے، انہوں نے آنے والے واقعات قیامت تک کے بیان کر دیے. جو پہلے گزرے تھے وہ بھی بیان کر دیے، جو آنے والے ہیں وہ بھی بیان کر دیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، جیسے کہ ہم نے کل مختصر میں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات زندگی میں فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حضور نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. جو علی سے عداوت و بغض رکھتا ہے مجھ سے عداوت و بغض رکھتا ہے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جس سے علی کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، بڑا غمگین ہوا. اور جب علی نے کوفہ کے اندر سکونت اختیار کی، جب کوفہ چلے گئے عراق، تو وہاں کنویں کے پاس تنہا بیٹھ کے علی روتے تھے. وہ علی جو کائنات کا مالک ہے، جو رسول کا وسیع ہے، بھائی ہے، جس کے بیٹے سردار جنت ہے، جس کی بیوی جنت کی مالکین ہے، اتنا بڑی ہستی، وہ اکیلے بیٹھ کے روتے تھے، اتنا ان کا دل غمگین ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میری ازواج میں سے ایک بیوی ایسی ہوگی جو میدان میں نکلے گی، اونٹ پہ سوار ہو کے، بڑے بڑے بالوں والے اونٹ.
یہ حدیث معجم طبرانی کے اندر بھی ہے. حضرت زبیر جو کہ حضور کے پھوپھی کے بیٹے تھے، وہ علی کے ساتھ کھڑے تھے، علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حال میں زبیر کو دیکھا وہ علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. کہا زبیر علی سے بڑی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں میں علی سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو علی کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو علی کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا. اور پھر یہ جو مشاجرات صحابہ ہے جو عام طور پر ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ حق لوگوں کو پتہ چلے. جیسے کہ آج کل ایک فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام پہ ہنگامہ غلط پوسٹ وغیرہ شیئر کی جاتی ہے، لوگ سوال پوچھتے کہ یہ کیا تھا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے جو قصاص عثمان کا بدلہ لیا، قتل انہوں نے ہی کیا تھا، لیکن عقیدے بھی یہاں سنتے اور سمجھتے چلو کہ جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے، بلوائیوں کا، دنگا کرنے والوں کا، یہ مصر کے لوگ تھے سب مسلمان، انہوں نے جب حضرت عثمان کو شہید کیا ہے تو ان کا امام مسجد نبوی میں نماز پڑھاتا تھا اور علی مسجد نبوی میں جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے. علی مسجد نبوی میں جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے علی آپ مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی مسجد نبوی ہے. کہا کہ اس دن کے لیے مجھے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر مصلی پہ بد عقیدہ کھڑا ہو، اگر مصلی پہ بد عقیدہ کھڑا ہو، علی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اپنے گھر پہ پڑھنا، اللہ پوری جماعت کا ثواب دے گا. اللہ پوری جماعت کا ثواب دے گا. اور پھر جنگ جمل ہوئی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد میں. دو گروپ ہو گئے صحابہ کے اندر، مولا علی کی طرف سے بھی تھے اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مخالف گروہ تھے. یہ سامنے والا گروہ تھا. پروپیگنڈا، ایک جھوٹی افواہ کس طریقے سے پھیلائی گئی تھی. حضرت عائشہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، انہیں راستے سے مکے سے جو ہے وہ وہاں پہ لے جایا گیا. جب وہ واپس آ رہی تھی، جنگ کی مکمل تیاری ہو چکی تھی، علی خلفائے راشد آئے اور ان کے خلاف میدان میں، اور جب میدان میں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، حضرت علی نے حضرت طلحہ کو پیغام بھیجا کہ ملنے کے لیے آؤ. حضرت طلحہ حاضر ہوئے ہیں. علی نے خود فرمایا میدان میں حضرت عائشہ بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، کئی صحابہ اکرام ہیں، ادھر اپوز پارٹی میں، ادھر بھی. حضرت علی نے پیغام بھیجا، حضرت طلحہ آئے. حضرت علی نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ، کہا کہ آپ نے رسول کی زبان سے نہیں سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ ہاں علی سنا تھا. پھر کہا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو. حضرت طلحہ تو وہ رکعت طاری ہو گئی، کہا مولا بھول گیا تھا، معاف کر دو. مولا بھول گیا تھا، معاف کر دو. جنگ چھوڑ دی، جنگ چھوڑ کے جانے لگے. جنگ چھوڑ کے جانے لگے تو مروان جو کہ حضرت عثمان غنی کا سالہ تھا، مروان بن حکم، اس نے پیچھے سے تیر مارا اور حضرت طلحہ جب زخمی ہو کے گرے تو ان کے قریب ایک خوبصورت جوان کھڑا تھا. انہوں نے پوچھا اے جوان تو کون ہے؟ اے خوبصورت جوان بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں علی کا سپاہی ہوں. کہا کہ ہاتھ آگے بڑھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. کہا کہ گواہ رہنا کہ میں نے علی کی بیعت تیرے ہاتھ پہ کر لی. اب مولا سے کہنا کہ طلحہ نے توبہ کر لی تھی اور تیرے ہاتھ پہ علی کے نام کی بیعت کر دی. اور حضرت طلحہ کی شہادت ہوئی. حضرت طلحہ کی شہادت ہوئی. حضرت زبیر یہ بھی میدان میں آئے ہوئے تھے. علی نے بلایا، کہا زبیر، کہا وہ دن بھول گئے کہ جب تو میرے ساتھ کھڑا تھا اور رسول نے دیکھ کے فرمایا تھا زبیر کیا تجھے علی سے محبت ہے؟ زبیر تو نے کہا تھا ہاں. کہا پھر بھی تو علی کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا، علی کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہوگا. جب زبیر نے یہ سنا
تو رونے لگے مولا وہ حدیث یاد دلا دی. جنگ چھوڑ کے چلے گئے. علی نے معافی مانگی, توبہ کر لی, اور نماز میں روتے ہوئے توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے. علی کے ایک سپاہی نے ان کو قتل کیا نماز کی حالت میں. اور جب یہ ان کا سر لے کے حضرت علی کے پاس آیا ہے اور کہنے لگا دیکھو میں نے آپ کے دشمن کو قتل کیا, علی نے کہا کہ توبہ, تو نے جو کیا ہے تو نے ایک جنتی کو قتل کیا. علی نے تو اسے چھوڑ دیا تھا, اس نے بھی معافی طلب کر لی تھی, پھر بھی تو نے اسے قتل کیا. میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں کہ تو نے زبیر کو قتل کیا, تو جہنم میں جائے گا. حضرت زبیر یہ بھی شہید ہوئے. یہ جو نبی کی تربیت یافتہ ہے, حضور کے صحابہ ہے, وہ میدان میں علی کے سامنے کھڑے, علی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی, اور وہ مارے جا رہے ہیں تو علی کا دل کتنا دکھ رہا ہوگا. کہ کچھ بھی حضور کے صحابی ہے, ایک محبت ہے. ہاں بشری تقاضے تھے, وہ جو پروپیگنڈا تھے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. وہ میدان میں آ گئے. ارے یہ علی ہے جو بلا بلا کے توبہ کرا رہا, یہ علی تھا کہ بلا بلا کے توبہ کرا رہا ہے. اب بھی مان لو, اب بھی صحیح راستے پہ آ جاؤ. اور تمہارے اس زمانے میں تو تمہیں انہوں نے, علی نے خود بلایا تھا, آج کے زمانے میں بھی کیا کرو گے؟ اگر علی کے خلاف جاؤ گے سیدھا جہنم میں جاؤ گے. حضرت عائشہ جمل پہ سوار ہو کے, جمل عربی میں جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں, تو وہ اونٹ پہ ہودج پہ سوار ہو کے میدان میں آئی تھی. جنگ ہوئی, کئی ہزاروں صحابہ قتل ہوئے اس جنگ کے اندر. مالک اشتر جو کہ علی کے وزیر تھے, انہوں نے تلوار ماری اونٹ کے پیروں پہ, اونٹ نیچے گرا, یہ ہودج کے ساتھ میں نیچے گری. جنگ علی شیر خدا نے جیت لی. علی شیر خدا نے جنگ جیتی, لیکن جیتنے کے بعد میں کیا کی, قتل کون ہوئے, مارے کون گئے ہیں؟ پوسٹ پارٹی میں تو سارے اپنے ہی تھے, سارے اپنے ہی تھے, غیر تو کوئی نہیں تھا. تو علی کو بڑا رنج تھا, روتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کو جب پتا چلا جنگ کے بعد میں رونے لگی, اور یہ خود بھی جنگ چھوڑ کے جانا چاہتی تھی. جب خوب ایک جگہ آئی تو وہاں کتے ان پہ بھونکنے لگے تو آپ رونے لگی. وہ رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی تھی کہ جب ام المومنین پہ جب کتے بھونکنے لگے تو سمجھ جانا اس سے کوئی خطا سرزد ہونے والی. تو وہ ان سے خطا سرزد ہو گئی, اور انہوں نے اس کی توبہ بھی کر لی, اور پوری زندگی پھر وہ روتی رہی. علی شیر خدا نے بھی ان کو معاف کر دیا, اور حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ میرے اور علی کے درمیان میں کوئی غل نہیں ہے, دل میں بغض و کینہ نہیں تھا. یہ جنگ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا. آپ نے کہا کہ محمد بن ابی بکر سے کہ جاؤ اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤ. کئی دیر تک آپ ساتھ میں چلتے رہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینہ پہنچایا گیا. لیکن وہ بھی تو دل دکھا تھا, کتنا بھی ہو, ماں میدان میں کھڑی تھی اپوز میں, اور وہ بھی کہ جب علی حق پہ ہے, علی حق پہ ہے, خلیفہ راشد ہے. اور پھر کیا ہوا, حضرت معاویہ یہ میدان میں آئے, شام کے جبرن حاکم بن بیٹھے. ان کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف صحابیت کی وجہ سے کف لسان, اپنی زبان بند رکھو, گالی گلوج نہیں کر سکتے, لان تان نہیں کر سکتے, بے حرمتی نہیں کر سکتے, بے ادبی نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام کے جلوس نکالو, جھنڈے نکالو. نہیں, حق پہ صرف علی تھے, اور ان کے خلاف آنے والے سارے کے سارے باطل تھے, چاہے کوئی بھی ہو. علی شیر خدا حق پہ تھے. تو حضرت معاویہ یہ آئے ہیں تو یہ حق پہ نہیں تھے, حق چھوڑ چکے تھے, حق صرف علی کے ساتھ تھا. تو ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھو. اگر گالی گلوچ کرو گے, لان تان کرو گے, تو پھر سنی نہیں رہو گے, رافضی ہو جاؤ گے, رافضیت کی طرف چلے جاؤ گے. اور اگر خوشی کرو گے, حق پہ جانو گے, اور جلسے جلوس کرو گے, تو پھر رافضی نہیں تم ناصبی اور خارجی ہو جاؤ گے. دونوں ہی طرف بربادی ہے. تو صحیح عقیدہ کیا ہے؟
اپنی زبان اس معاملے میں بند رکھو. تم جج نہیں ہو, تم عادل نہیں ہو, تمہیں اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے. اس کا فیصلہ خدا و رسول نے کرنا ہے, تم نے نہیں کرنا. اس لیے لان تان نہیں کر سکتے, برا بھلا نہیں. اور خود حضرت علی نے صفین کے میدان میں منع فرمایا. جب دیکھا کہ اپنے لشکر والے سمت مخالف کو گالی گلوچ کر رہے, برا بھلا بول رہے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ تم گالی گلوچ کرنے والے بنو, بلکہ تم دعا کرو کہ اللہ ان کا خون بھی محفوظ رکھے, ہمارا خون بھی محفوظ رکھے. اللہ ان کی جانوں کو بھی محفوظ رکھے, ہماری جانوں کو بھی محفوظ رکھے. لیکن تاریخ جو ہے وہ تو بیان کی جائے گی. یہ تو عقیدہ ہے. کیا؟ زبان بند رکھو, لیکن تاریخ تو وہ بیان ہوگی کہ کیا کس نے کیا, کس نے کیا کیا. حضرت معاویہ یہ میدان میں آئے اور شام کے حاکم بن بیٹھے, اور انہوں نے مولا علی شیر خدا کے خلاف خروج کیا, بغاوت کی. حضور نے فرمایا تھا عمار, حضرت عمار بن یاسر بڑے جلیل القدر صحابی ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنے نمبر پہ کس نے اسلام قبول کیا. حضرت عمار بن یاسر جو کہ چوتھے نمبر پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, یہ حضرت علی کے ساتھ تھے, حضرت علی کے ساتھ تھے, علی کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. اور حضور نے فرمایا تھا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور صفین کے میدان میں آپ حضرت علی کے ساتھ تھے, اور امیر معاویہ کے لشکر نے حضرت عمار کو شہید کیا ہے. حق ہے, وہ حق ہے. سمت مخالف نے یہ کیا. حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی ہے نہروان کے میدان میں, جب علی شیر خدا جب جنگ جیتنے والے تھے تو کیا کیا گیا کہ دھوکے سے قرآن کو نیزوں پہ باندھ کے بلند کیا گیا, اور کہا گیا دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان قرآن ہے, تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہو, جنگ چھوڑو. حالانکہ یہ جو تھی نا, یہ کوئی بات جو تھی نا, وہ جنگ کو ٹالنے کے لیے بلکہ اپنی جو ہار ہو رہی تھی اس کو بچانے کے لیے کی گئی. نیزوں پہ قرآن کو باندھ کے بلند کیا گیا کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان تو قرآن ہے. صفین میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں, تقریباً 4 سے 8 مہینے تک یہ لڑائی چلی. یعنی ایک گروپ ہے جو شیعان عثمان ہے, شیعان معاویہ ہے, ایک گروپ ہے جو شیعان علی ہے. یعنی اس زمانے میں یہ جو لفظ استعمال ہوتے تھے شیعہ, یہ کوئی جماعت یا فرقہ نہیں تھا, یہ پولیٹیکلی جو ہے گروپ تھے. یعنی جو حضرت علی کے فیور تھے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے, جو اس فیور میں تھے وہ اپنے آپ کو شیعان معاویہ کہتے تھے, یا شیعان عثمان کہتے تھے, یا دوسرے کہتے تھے. تو سب کے سب صحابہ تھے, اور سب کے سب سنی تھے, تمام حضور کے صحابہ تھے. تو یہ جو ٹائٹلز تھے وہ اس زمانے کے تھے, لیکن آگے چل کے یہ گمراہی پیدا ہو گئی, پھر وہ علی بھی کٹ ہو گیا, اور پھر وہ گمراہیت کی طرف چلے گئے. اور جب جنگ صفین ہوئی ہے, حضرت اویس کرنی مشہور تابعین ہیں, ان کا نام تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, اویس کرنی کو تو ہر کوئی پہچانتا ہے. حضرت اویس بڑے مشہور ہے. حضرت اویس بھی حضرت علی کے ساتھ صفین کے میدان میں تھے, اور یہ حضرت علی کی محبت میں لڑ کے شہید ہوئے ہیں, اور حضرت علی نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی ہے, انہیں دفنایا ہے. حضرت معاویہ نے پھر وہی فرات کی, صفین جاتے ٹائم پہ صفین کا میدان ہے, اور فرات پہ امیر معاویہ کا قبضہ تھا. حضرت علی کی فوج پہ امیر معاویہ نے پانی بند کیا. یہ کربلا, ہر موقع پہ کربلا آ رہی, ہر موقع پہ امتحان ہے. اللہ نے اہل بیت سے بڑی آزمائشیں لی, اور ان کے چاہنے والوں سے بھی بڑی آزمائشیں لی, کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون چھوڑ جاتا ہے, کون ان کی محبت میں آخری دم تک ثابت قدم رہتا ہے اور کون چھوڑ کے چلا جاتا ہے. صفین کی لڑائی جب ختم ہوئی ہے کہ 2 حکم بنے,
एक अबू मूसा अशरी और मौला अली की तरफ से, और उधर से मुखालिफ से हजरत अमीर माविया की तरफ से उमर अलास। कहा कि देखो ये तय पाया कि ये दोनों मामला तय करेंगे कि क्या करना है, उम्मत में जो खून खराबा हो रहा है इसको बचाना कैसे। अब साजिशें कैसी होती है, साजिशें कैसी होती है, दाव कैसे पलटे जाते हैं। अबू मूसा अशरी और उमर आस ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों ने ये तय किया, एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इनको भी माजूल कर देते हैं अली शेर खुदा को, और अमीर माविया को भी माजूल कर देते, कोई दूसरा खलीफा बना ले। कहा कि बड़ी अच्छी बात है। अबू मूसा अशरी ने ऐलान कर दिया कि मैं अली को खिलाफत से माजूल करता हूं, और उमर अलास ने कहा कि मैं माविया को खलीफा मुंतखब करता, माजूल नहीं करता। कैसे पैतरे बदले जाते जंग में। लेकिन जब मौला अली के लश्कर ने यह सुना तो कहा कि नहीं, ये तो धोखेबाजी हुई है, ये तो धोखा हुआ है, फरेब हुआ है। उसमें से जब जंग सिफीन विड्रॉल हो गई, खत्म हो गई, ये शाम चले गए, मौला अली लश्कर को लेके कुफा की जानिब बढ़े। इनमें से एक ग्रुप निकला है, इन्हीं शिया ने अली में से, जो कि खवारिज बने। कौन बने? खवारिज बने, नहरवानी। इन्होंने क्या किया? ला हुक्म इल्लल्लाह, हम किसी का हुक्म नहीं मानते सिवाय अल्लाह के, हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। इसलिए अली ने हाकिमीन के फैसले को कबूल किया, हकम को बीच में लाया, इसलिए अली भी काफिर है। क्या कहा? अली भी काफिर है। 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले, गट्टे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, कुरान के हाफिज, कारिये कुरान, ऊंचे ऊंचे पैजामे पहनने वाले थे ये नहरवानी, नासबी थे ये। इन्होंने अपनी एक फौज बनाई और फिर ये मुसलमानों पर जुल्म करने लगे, कत्ल और गारतगिरी करने लगे, और फिर नतीजे में अली को तीसरी जंग लड़नी पड़ी, जिसे नहरवान कहते हैं। और इस जंग से पहले अली ने फरमाया कि उनके लश्कर में से सिर्फ 9 बचेंगे और मेरे लश्कर में से सिर्फ 10 शहीद होंगे। क्या कहा? बड़े लश्कर है दोनों भी, हजारों की तादाद में, लेकिन मेरे लश्कर में से कोई नहीं मरेगा, सिर्फ 10 शहीद होंगे, और उनके लश्कर में से सब मारे जाएंगे, सिर्फ 9 बचेंगे, वो भी भागेंगे, वो भी जंग छोड़ के भागेंगे। और जब ये जंग हुई है तो जो अली ने कहा था वही हुआ। तो ये जो बचे हैं ना, इनकी नस्ल जो है ये 9, ये आगे बढ़ी है, नासबी, खारजी। हम अगर कहें ये दाइश है तो तालिबान है, अलकायदा है, तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये है इनकी नस्ल, ये है इनकी नस्ल, इन्हीं खवारिज की। तो ये नहरवान की जंग लड़ी गई, और यहां पे जंग सिफीन में मौला अली शेर खुदा का एक मौजज़ा मिलता। जब पानी बंद हुआ, पानी बंद होने के बाद में उन्होंने मालिक अश्तर से कहा कि जाओ शाम के सिपाहियों से कहो कि पानी दे, पानी रोकना नहीं। तो मौला अली के सालार थे मालिक अश्तर, उन्होंने कहा मौला हजारों की तादाद खड़ी है वहां पे, पानी बंद है, पानी कैसे लाओ? कहा हम कह रहे जाओ, ऊंट ले जाओ, मशकीज़ें ले जाओ और पानी भर के ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है। मालिक अश्तर चले गए, जो सरदार वहां पे खड़ा था उसने पानी दे दिया, पानी लाद के वापस खैमे में लेके आए। अमीर माविया ने उस सालार को बुलाया, पहरेदार को बुला के कहा कि तूने किसकी इजाजत से पानी दिया? तूने अली को पानी क्यों दिया? जबकि पानी बंद है और वो दुश्मन है, तो पानी क्यों दे रहा है? उसने कहा कि आपके सरदार आए थे, साथ में उमर अलास, इन्होंने कहा पानी दे दो तो दे दिया। माविया ने उमर अलास को बुलाया कि तूने पानी देने के लिए कहा? उसने कहा नहीं, मैं तो साथ में भी नहीं गया था और मैंने तो कहा भी नहीं। कहा ठीक है। कुछ दिन गुजरे, फिर पानी खत्म हुआ। कहा मालिक को कहा कि मौला अली ने कहा मालिक जाओ पानी लेके आओ। कहा कैसे? जैसे पिछली बार गए थे। गए, पानी भरा, लेके आए। हजरत माविया को पता चला कि फिर पानी गया है, तो उन्होंने फिर बुलाया, कहा तूने पानी क्यों दिया आपकी बार? कहा आपका बेटा यजीद आया था, उसने कहा पानी देने के लिए, इसने दिया। यजीद को बुलाया गया तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं कहा, ना मैं गया था साथ में। कहा अच्छा।
कहा तीसरी मर्तबा फिर भेजा, जाओ मालिक पानी लेके आओ। तो मालिक गए हैं, पानी भर के लाए हैं। माविया को फिर पता चला, अब किसके कहने पे बोले तुम्हें पानी दिया? बोले आप खुद आए थे। अच्छा, माविया ने कहा कि मैं खुद आया था, मालूम है कि गया कोई भी नहीं है, ये भी नहीं गए। तो कहा अच्छा, पहरेदार से कहा कि देख अब की बार आए तो कोई निशानी रख लेना, कोई उनकी निशानी अपनी पास रख लेना। तो बोले ठीक है। कुछ देर के बाद मालिक फिर आए, फिर पानी भर के ले गए, फिर बुलाया, कहा अब क्यों पानी दिया? कहा आपने तो कहा था देने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई निशानी? कहा हाँ, हमने आपके हाथ से अंगूठी उतारनी थी। कहा बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है? तो सरदार ने बताया वो अमीर माविया की अंगूठी थी। तो अमीर माविया ने उस जगह पे जुमला इरशाद फरमाया कि अली मज़हरे अजायब वल गरायब है, अली अजायब का मज़हर है, उससे ऐसी करामत जाहिर होती है जो दुनिया में किसी से नहीं होती। और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद में ये जो नहरवानी बचे थे, खवारिज बचे थे, जो खवारिज कहलाए 9 बचे थे। इसमें से कुछ कहाँ चले गए, कुछ यमन की तरफ भाग गए, कोई अफ्रीका, कोई इराक की तरफ चले गया, कोई शाम चले गया। तो इसमें से एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। इनकी पूरी दास्तान, इन्होंने क्या प्लानिंग की, क्या तरीका किया और फिर किस तरीके से उसने मौला अली शेर खुदा को किया, जब मौला अली की मजलिसें होंगी तब बयान करेंगे। अब हमें करबला की तरफ आना है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो कि खारिजी था, इसने मौला अली शेर खुदा को 19 रमजान को जरब लगाई, सर पे तलवार मारी नमाज में फजर के वक्त, और 21 रमजान को मौला अली शेर खुदा की शहादत हुई। उनके बाद में इमाम हसन मुश्तबा जो कि हजरत अली शेर खुदा के बड़े बेटे हैं, आप खलीफा राशिद हुए। तो खलीफा कितने हुए? 4 नहीं है, 5 खलीफा है। तो आप खलीफा राशिद हुए, लेकिन आपने देख लिया था काफी जंगे हो रही है, जंग जमल हो गई, सफीन की लड़ाइयां हो गई, काफी खून बह गया था। आप नहीं चाहते थे। हजरत इमाम हसन बड़े सखी थे, बड़े रहम दिल थे। हुजूर ने फरमाया था अल्लाह ने मेरा हिल्म और बुर्दबारी हसन को अता की है और मेरी बहादुरी और शजाअत हुसैन को अता की है। तो कहा, हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस है, हुजूर ने फरमाया अन करीब मेरा बेटा हसन सैयद व सरदार है और ये मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोह में सुलह करा देगा। और इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह की, और सुलह की वजह क्या थी? इन कुफियों ने, हजरत अली जो है वो मदीना छोड़ चुके थे, मदीना छोड़ के आप कूफा चले गए थे, कूफा के अंदर आप रह रहे थे, वो आपकी राजधानी थी, दारुल खलाफा था। यहाँ के लोग शिया ने अली होने का दावा करते थे, अली की मोहब्बत दम भरने का दावा करते थे, और शुरू से ये मौला को धोखा देते आए। इन्होंने सिफीन के मैदान में भी अली को धोखा दिया, ये नहरवानी पर, ये सारे उधर के तो थे। उसके बाद भी इमाम हसन मुश्तबा को भी धोखा दिया, यहां तक कि इन लोगों ने इमाम हसन मुश्तबा के खेमे में घुस के आपके नीचे से जानमाज भी छीनी थी। जितनी तकलीफ अली ने बर्दाश्त की, उतनी तकलीफ इमाम हसन मुश्तबा ने भी बर्दाश्त की। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो, कत्ल गारत गिरी हो, इसलिए आपने खिलाफत को हजरत माविया को दे दिया। का सुलह कर लो, मैं खिलाफत आपको दे देता हूं, शरायत तय कर लो, शरायत के बाद में मैं खिलाफत आपको दे देता हूं, आप बादशाह बन जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। और जब इमाम हसन मुश्तबा मिंबर पे चढ़े हैं और खुतबा इरशाद फरमाया है और ये जुमले कहे हैं, अगर खिलाफत मेरा हक था तो मैंने अपनी खुशी से अमीर माविया को दे दी, और अगर उनका हक नहीं था तो अल्लाह ने उन्हें अब जो है वो बादशाह बना दिया। खलीफा तो नहीं कहेंगे, खलीफा इमाम हसन मुश्तबा पे खिलाफत खत्म है, अब वो खलीफा नहीं, अब यहां से बादशाहत शुरू होती है। हजरत माविया तमाम आलम इस्लाम के कौन थे? वो बादशाह बन गए, और इमाम हसन मुश्तबा ने विड्रॉल कर लिया, खिलाफत उनको दे दी। तो जो शिया ने हसन थे, उन लोगों ने क्या कहा मालूम है? कहा तूने मुसलमानों का मुंह काला किया,
تو आरुल मुस्लिमीन है, तो मुसलमानों को जलील करने वाला है। ये इमाम हसन मुश्तबा को कहा जा रहा है। और जब इन्हीं उमैयों का दौर आया, ये अमीर माविया के जो गवर्नर थे, ये उमैया का दौर है कि मस्जिद नबी का मिंबर है और वहां से अली को गालियां दी जाती थी। जब तक जुमे के खुतबे में मौला अली को गाली नहीं दी जाती थी, जुमे का खुतबा मुकम्मल नहीं होता था। ये तारीख है। इन उमैयों ने ऐसा किया है, बनु उमैया ने ऐसा किया है। जुमे का खुतबा नहीं होता था। कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत आया, तो फिर उन्होंने वो जुमा के खुतबे से वो जुमले निकाले, वो गालियां निकाली। उसकी जगह पे इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताई ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़य, ये अल्फाज उन्होंने दाखिल कराए। जब तक उनकी हुकूमत आने तक ये जुमे के खुतबे में गालियां दी जाती, जुमे के खुतबे नहीं होते थे मुकम्मल। इमाम हसन मुश्तबा का जमाना आया और फिर इमाम हसन को भी जहर से शहीद किया गया। अब रिवायतों में अमीर माविया का भी नाम है कि अमीर माविया ने ही जहर दिया है। बात कहते नहीं माविया ने नहीं दिया, बल्कि यजीद ने ज्यादा बिनते अशर जो कि बीवी थी उनके जरिए से जहर दिया। और इमाम हसन मुश्तबा की शहादत हुई, लेकिन शहादत से पहले अमीर माविया ने यजीद की जानशीनी का ऐलान किया। यजीद को तख्त पे बिठाने वाले भी माविया है, ये भी रिवायतों के अंदर आया है। इनकी हुकूमत है और इनकी हुकूमत के अंदर ये जो मरवान था गवर्नर मदीने का, ये गालियां बकता था। अहले बैत पे बहुत ज्यादा जुल्म हुए, बल्कि जब इमाम हसन मुश्तबा का जनाजा निकाला गया तो इमाम हसन के जनाजे में भी तीर मारे गए। रसूल अल्लाह के बाजुओं ने दफन नहीं होने दिया गया। ये एक अलग तारीख है। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिसों के अंदर पूरा जब इमाम हसन की मजलिस होगी तो ये पढ़ा जाएगा कि क्या हुआ, क्यों उनको रसूल के बाजू में दफन होने नहीं दिया गया मदीने में, मस्जिद नबी में। और इमाम हसन मुश्तबा जब शहीद हुए, हजरत माविया खलीफा बने। कूफा का उनके गवर्नर थे मुगीरा बिन शुअबा। उमर अल आस ये भी सहाबी है, हजरत माविया ये भी सहाबी है, मुगीरा बिन शुअबा ये भी सहाबी है। लेकिन हम सिर्फ बतौर सहाबियत की वजह से अदब कर रहे हैं, क्योंकि हम लान तान नहीं करते, बुरा भला नहीं कहते, लेकिन तारीख जो है वो तो बयान होंगी। मुगीरा बिन शुअबा ये कूफा का गवर्नर है और अमीर माविया की तरफ से लेटर आता है कि मुगीरा, इसे हम तुम्हें माजूल करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तुम्हारी जगह पे किसी और को खलीफा वहां के गवर्नर बहाल करते हैं, तुम फौरन दमिश्क पहुंचो। तो मुगीरा जो है वो जल्दी से नहीं जाते, काफी वक्त लगाते हैं। उसके बाद में ये दमिश्क पहुंचते हैं। दमिश्क ये शाम की राजधानी है। क्या है? शाम की राजधानी। यहां से पूरा इतना डिटेल वाइज इसलिए समझा रहा हूं कि पूरी करबला तुम्हें समझ आए कि उससे पहले के वाकयात क्या हुए। मुगीरा ये काफी वक्त के बाद में वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में अमीर माविया ने पूछा कि मुगीरा इतना देर से क्यों आए हो? कहा कि जरूरी काम के अंदर मसरूफ था। क्या काम है? कहा उसके लिए ताकलिये की जरूरत है, अकेले में बात करूंगा। कहा ठीक है। अकेले में बात करने लगे। जनाब माविया ने पूछा कि क्या बात है? कहा मैं यजीद के नाम की बैत ले रहा था, उसकी राह हमवार कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लोग नहीं मानेंगे। कहा अगर हम मेहनत करें और इस काम को आगे बढ़ाए तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो माविया ने उनको दोबारा कूफा का हाकिम बना दिया, गवर्नर बना दिया। क्या किया? दोबारा उन्हें वहां के गवर्नरी के ऊपर बहाल कर दिया। कहा कि यजीद को बुला के कहा देख, 4 लोग ऐसे हैं जो तेरे लिए बड़े खतरनाक है। एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, एक अब्दुल्ला बिन उमर और एक हुसैन इब्न अली। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इंतकाल हो गया है और इनके बारे में मैंने कल बताया था कि ये कैसे मदीना और मस्जिद ये मक्का इन्होंने छोड़ा है। तो इनका इंतकाल हो गया है। कहा ये जो बाकी के हैं अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और हुसैन इब्न अली, ये बहुत ज्यादा तेरे लिए खतरनाक है।
اب لوگ خود امیر معاویہ کی زندگی کے اندر یہ یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے اور ولی عہد منتخب کر چکے تھے یزید کو. اس کے بعد جب یزید کو ولی عہد بنا دیا تو شام کے لوگوں نے کہا کہ اگر اہل حجاز مان لے تو ہم بھی بیعت کر لیں گے. اہل حجاز یعنی جو سعودی کا علاقہ ہے، مدینہ مکہ اور آس پاس کا، وہاں کے لوگ مان لیں تو ہم بھی بیعت کر لیں گے. وہاں کے لوگ کو جب پتا چلا تو ان لوگوں نے انہی لوگوں کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا. کہا یہ حضرات اگر بیعت کرے تو ہم بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ صرف بڑے بڑے صحابی کی اولاد نہیں ہے بلکہ یہ خود بھی صحابی رسول ہے. تو امیر معاویہ حج کے موسم کے اندر آئے ہیں مکہ کے اندر. انہوں نے امام حسین کو چھوڑ کے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان کو جو ہے وہ اندر بلایا. اندر بلانے کے بعد میں اور عبداللہ بن عباس، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یزید کی بیعت کر لو. انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ تم خلفاؤں کی سنت کو چھوڑ رہے ہو. کہا کہ نہیں، ہم تو ان کے مطابق نہیں، تم خلافت کو آمریت و ملوکیت میں اور بادشاہت میں بدل رہے ہو. ابو بکر صدیق نے اپنے خاندان میں سے یا اپنے کسی بیٹے میں سے کسی کو بادشاہ نہیں بنایا. حضرت عمر نے اپنے بیٹوں میں سے یا اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. نہ حضرت عثمان نے ایسا کیا. تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم مسلمانوں کا حق غصب کر رہے ہو، تم بادشاہت لانا چاہتے ہو. کہا کہ دیکھو یہ جو پورا ملک ہے وہ خون ریزی سے بچ جائے گا. جب یہ لوگ نہیں مانے تو امیر معاویہ باہر نکلے اور دو سپاہیوں سے کہا، ان کے جتنے بھی سپاہی تھے ان سے کہا کہ ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور ان کو باہر نہیں آنے دینا. اور خود باہر آ کے کہا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. لوگ جب شام کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ باہر آ کے نہیں کریں گے تو ہم ان کو قتل کریں گے. تو امیر معاویہ نے زبردستی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ہٹا دیا. لیکن کچھ دن گزرے، یزید کی تو وہاں کے لوگوں نے تو شام کے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میں اب آٹومیٹکلی باپ مارا تو بیٹا بادشاہ ہو گیا، اور یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ہے. کیا ہوا؟ یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ہے. یزید کون تھا؟ یزید 25 یا 26 ہجری کو پیدا ہوا ہے. 25 یا 26 ہجری کو یہ پیدا ہوا ہے. اس کا نام یزید تھا. اس کی کنیت ابو خالد تھی. یہ دکھنے میں موٹا لہیم شہیم تھا. اس کے جسم پہ بہت سارے بہت زیادہ بال تھے اس کے جسم پہ، اور یہ کتوں اور بندروں سے کھیلتا. اس کے بندر کا نام ابو خالد ہے. اس کے مرنے کے متعلق بہت ساری روایت ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بندر کاٹنے سے یہ بندر مرا ہے. شرابی تھا، زنا کرنے والا تھا، ظلم کرنے والا تھا، حق غصب کرنے والا تھا، ناحق قتل کرنے والا تھا، زانی اور عیاش تھا. اپنی پھوپھیوں سے اور خالہ زادوں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا. اس کے محل میں گناہ ہوتے تھے، اس کے سپاہی گناہ کرتے تھے، یہ خود گناہوں میں ملوث تھا. اور یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد رکھنے والا تھا. جب اس نے کربلا میں مولا حسین کو شہید کیا تو اس نے کہا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لیا. بدر والوں میں اس کے ابو سفیان کے، یہ ہندا کے بھائی عتبہ، شیبہ، یہ حضرت امیر حمزہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں مارے گئے تھے. تو ایک بغض وہ بھی تھا. اس کی دادی ہندا نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا احد کے میدان میں قتل کرنے کے بعد میں. یزید کی دادی تھی، ابو سفیان دادا ہے. ایک بغض یہ بھی تھا. اور اس نے کہا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، بلکہ نبوت بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا. نبوت کفر، رسول کی رسالت سے انکار کر دیا اس نے. اب کیا بچا ہے اس کے پاس؟ 3 سال اس نے حکومت کی ہے. پہلے سال اس نے نبی کے گھر والوں کو شہید کیا، اہل بیت کو. دوسرے سال مدینے پہ حملہ کیا، مدینے میں قتل و غارت گیری کی، عورتوں کی عزتیں لوٹی، مزار رسول کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، گندگی کی. اور تیسرے سال اس نے مکہ پہ حملہ کیا، منجیخوں سے پتھر پکوائے، خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹی، اصلی خانہ کعبہ کا غلاف جلا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے دمبے کے سنگ رکھے ہوئے تھے وہ بھی جلے. کعبہ جلا
اس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی. یہ 3 سال اس کا دور حکومت ہے. اس نے وہ کام کیے ہیں اور یہ کافر مرا ہے. کافر مرا ہے. اس نے بچا کیا؟ اس نے تو خود اقرار کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن آج کے مولانا لوگ اس کو بچانے کی بڑی فکر کر رہے. جنتی ہے، ایسا ہے، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. تاریخ اٹھا کے پڑھو، اس نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ہم قتل کا الزام باپ پہ نہیں لگاتے. جس نے کیا ہے، بعض لوگ کہتے نہیں یزید کو اگر پکڑیں گے تو پھر باپ کا، ان کا بیٹا ہے نا. تو ہم کہتے بابا جس نے قتل کیا ہے گناہ اس پہ آتا ہے. اگر باپ نے قتل کیا تو باپ کو پکڑیں گے، بیٹے نے قتل کیا تو بیٹے کو پکڑیں گے. اس کی سزا اس کو نہیں دی جاتی. تو کربلا کا الزام امیر معاویہ پہ نہیں آتا. یزید نے کیا ہے تو یزید ہی قاتل ہے. یزید نے کیا ہے تو یزید قاتل ہے. اور یہ پھر حاکم بنا ہے، بادشاہ بنا ہے، اور ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ بن گیا. اتنی بڑی سلطنت کہ افریقہ اور یورپ کے علاقے، عراق، مصر، شام، فلسطین، ایران، بڑے بڑے اتنا پورا بڑا علاقہ اسلامی حکومت کا، یہ اس کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا. ظالم تھا، عیاش تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ حسین ابن علی اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے. اور حسین کی بیعت کا مطلب سمجھتے ہو؟ شہزادے رسول ہے. حسین کی بیعت کا مطلب ہی تھا کہ سب کچھ یزید جو کرے وہ جائز ہے. اور حسین کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ کیسے اس لعنتی کی بیعت کر سکتے تھے جو شراب پیتا ہو، تارک الصلاۃ ہو، نماز ہی نہیں پڑھتا؟ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں گا، وہ بھی دکھاوے کے لیے. جو خود ظلم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے، ہر ناجائز کام وہ کرتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ میں بادشاہت دیں گے؟ نہیں. دین بدلنا تھا. یزید کلمے کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، اور حسین ہمیشہ کے لیے اسلام کو باقی رکھنا چاہتے تھے. اگر یزید کی حکومت ہوتی تو دین بدل چکا ہوتا. آج تمہارے اسلام میں نہ اذان ہوتی نہ نماز ہوتی. یہ حسین کا صدقہ ہے کہ حسین نے تمہیں یہ دی ہے. یہ قرآن جو پڑھتے ہو اسے بچایا حسین نے. یہ دین حسین بچا کے گئے ہیں. یہ حسین کا صدقہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم حسین سے محبت نہیں کرو گے، اس سجدے کی قدر نہیں کرو گے جو میدان کربلا میں کیے گئے تھے، تو پھر تمہارے سجدے کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا سجدہ تو محض وسوسوں کے سوا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل علیہ السلام پہ ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.